بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور واضح دلائل ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی چیز قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کے اس میں دو تین اوصاف بیان کیے، ایک یہ کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے اور واضح دلائل ہے ہدایت سے۔ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے یہ آیت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے، تاکہ روزہ بھی قیامت کے روز ہماری سفارش کرے گا، تو ساتھ قرآن مجید کی سفارش بھی، تلاوت کی سفارش ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ عام طور پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، رمضان تو 30 دن کا مہینہ ہے ٹوٹل، تو اس کا علماء نے جواب لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج حسب موقع یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہو کر مکمل ہوا ہے، تو اس پر کوئی اشکال نہیں رہا، نزول کی ابتدا رمضان المبارک میں ہی ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کو بھی ہمیں بہتر تو یہ کہ سمجھ کر پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو تلاوت ہماری اچھی ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ اللہ نے جلی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے ایسا معنی بگڑ جائے کہ وہ بالکل ہی بہت زیادہ بندہ گناہ گار ہو جائے۔ تو یہ تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ دنیا میں تو یہ تعلق ہے ان کا آپس میں ہے ہی ہے کہ قیام کا اور سیام کا حدیث کے اندر ساتھ ساتھ ذکر آ رہا ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی قرآن کریم کا اور روزے کا گہرا تعلق ہوگا۔ روزہ علیحدہ سفارش کرے گا، یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما، اور قرآن کریم علیحدہ سفارش کر رہا ہوگا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔